السلام علیکم 8 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ امید دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بیٹے، لاسٹ ٹائم فرائیڈے کو ہم نے لاسٹ لیکچر اٹینڈ کیا، اس کے بعد آج ہم منڈے کو لیکچر لے رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ ان دنوں میں جو بھی آپ کو کام دیا گیا ہوگا سب بچوں نے وہ کام یاد بھی کیا ہوگا، اور جو آپ کو ہوم ورک ملا تھا سب بچوں نے ہوم ورک بھی کیا ہوگا۔ ہم پڑھ رہے تھے، پہلے سبق تھا ہمارا پاکستان کی نظریاتی اساس۔ یہ ہمارا کلاس میں ہاف سے زیادہ تو کلاس میں ہی ہو گیا تھا۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے جس کو پڑھنا شروع کیا وہ تھا نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ تو یہ ہمارا ہاف، تو یہ پوائنٹ بھی ہو گیا تھا، جو ہاف رہ گیا تھا ہم نے یہ بھی کیا۔ ایم سی کیوز بھی ہمارے ہو گئے، بلینکس بھی ہوگی، کالم بھی ہو گئے، اور ہمارے شارٹ کویشچن بھی ہو گئے۔ لانگ کویشچن میں نے آپ کو اس لیے نہیں کروائے کیونکہ لانگ کویشچن ریڈنگ میں سے ہی تھے، اور ریڈنگ آپ ویسے بھی ساری یاد کر چکے ہیں۔ تو اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ ریوائز کرتے رہیے گا۔ آج ہم اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں، وہ ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تحریک چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی مقصد کو پانے کے لیے آپ اس کے خلاف اس کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اپنے طور پر، تو وہ پھر اس کے بعد آپ اس چیز کو آپ پا لیتے ہیں۔ تو تحریک پاکستان مطلب پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے جن لوگوں نے جو کوششیں کی وہ ہوتی ہیں ان کی تحریک، اور اس کے بعد پاکستان کا قیام جو تھا وہ وجود میں آ گیا۔ تو ہمارا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے تحریک پاکستان کا پس منظر۔ پس منظر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو واقعات ہوئے تھے وہ کیا ہوئے تھے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی۔ کہ جنوبی ایشیا میں جو مسلمان ہیں وہ کب آئے؟ 712 میں، کس کے ساتھ؟ محمد بن قاسم کی فتح کے ساتھ۔ تو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مسلح اور مجدد منظر پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ کہ جب مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہ رہا جو مسلمانوں کو لے کے چل سکتا، تو مسلمانوں میں زوال آنا شروع ہو گیا۔ لیکن ابھی اس کو زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شاہ ولی جو اللہ ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ آ گئے، اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کی استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز کیا۔ سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا جو مسلمانوں کی معاشی محرومی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کہ انگریزوں نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی، جس کا مقصد کیا تھا کہ وہ کمپنی ایسی پالیسیاں بناتی تھی جس کا جو زیادہ سے زیادہ فائدہ تھا انگریزوں کو ہی ہوتا تھا، اور مسلمانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا انہوں نے اپنا خوب اثر دکھایا۔ 1757 میں بنگال کے نواب، کہ جو بنگال صوبہ تھا اس کا جو نواب تھا سراج الدولہ، اس نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگی پلاسی میں شہید ہو گئے۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ کیونکہ یہ تو شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی سیاستدان آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے جو اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو شہید کروا دیتے ہیں یا اس کا قتل کروا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بنگال کے نواب سراج الدولہ تھے، انہوں نے بھی جب انگریزوں کو روکنا چاہا ان تمام سازشوں کے حوالے سے، تو ان کو بھی ان کے کچھ اپنے جو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی نہ کوئی سیاست کر کے یا کوئی نہ کوئی انہوں نے غداری کر کے اس کو شہید کروا دیا۔ پھر جو میسور کے حکمران تھے ٹیپو سلطان، انہوں نے بھی انگریزوں کے ساتھ اس طرح ان کو روکنا چاہا اور مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہا، تو ان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ تو اتنی ہی ریڈنگ ہے، اس کو آپ اچھے سے یاد کر لینا اور دھیان سے دیکھ لینا کہ مسلمان جو ہیں وہ کب آئے جنوبی ایشیا میں؟ 712 میں آئے۔ کس کے ساتھ آئے؟ محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے آئے۔